تو آج ہم ایک کافی مشہور اور سچ کہیں تو پراسرار چیز اینابیل گڑیا، اس کی کہانی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، وہ اس کی تاریخ، پھر وہ وارن جوڑا جو تھا ان کا کردار، اور کچھ جو حال میں واقعات ہوئے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو کہانی بتائی گئی ہے اس کو سمجھا جائے۔ ہاں، کیونکہ فلموں نے تو ظاہر ہے اسے ایک خاص شکل دے دی ہے، جی بہت ڈراؤنی سی۔ جی ہاں، جبکہ اصل گڑیا ذرائع کے مطابق وہ ایک عام سی کپڑے کی گڑیا تھی جسے ریگیڈی این کہتے ہیں۔ بالکل مختلف۔ بالکل۔ تو کہانی ذرائع بتاتے ہیں 1970 یا شاید 1971 میں شروع ہوئی۔ جی، اسی زمانے میں ڈونا نام کی ایک نرسنگ سٹوڈنٹ تھی، ان کو یہ گڑیا ان کی والدہ نے سالگرہ پر دی۔ اور وہ بھی کوئی نئی تھی ہے نا، سیکنڈ ہینڈ دکان سے خریدی تھی۔ جی، سیکنڈ ہینڈ تھی۔ شروع میں تو خیر ایک عام گڑیا ہی لگی، لیکن پھر کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ کیا چیزیں؟ جیسے ڈونا اور ان کی روم میٹ اینجی، انہوں نے نوٹس کیا کہ گڑیا نا خود بخود جگہ بدل لیتی تھی۔ مطلب کبھی صوفے پر رکھی ہے تو خود ہی بیڈ روم میں پہنچ گئے، دروازہ بند بھی ہو۔ اور ان کا ایک دوست تھا لو، وہ شروع سے ہی بڑا شک کرتا تھا اس گڑیا پر، کہتا تھا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شیطانی ہے۔ اچھا، صرف جگہ بدلنا یا کچھ اور بھی؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں نا پارچمنٹ کاغذ پر پینسل سے لکھے ہوئے نوٹس ملنے لگے۔ پارچمنٹ کاغذ، وہ تو عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتا۔ بالکل، یہی تو بات تھی، ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ اور ان نوٹس پہ لکھا ہوتا تھا ہماری مدد کرو یا کبھی لو کی مدد کرو۔ یہ تو ڈراؤنا ہے۔ اور پھر وہ خون والی بات؟ ہاں، وہ شاید سب سے زیادہ پریشان کن تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ گڑیا کے ہاتھوں پر اور سینے پر خون جیسا کوئی گاڑھا لال مادہ لگا ہوا ہے۔ اوہ خدایا۔ بس اس واقعے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کسی میڈیم سے رابطہ کیا جائے جو روحوں وغیرہ سے بات کرتے ہیں۔ تو میڈیم نے کیا بتایا؟ میڈیم نے ایک سیانس کی، مطلب روحوں کو بلانے کی کوشش کی، اور بتایا کہ گڑیا میں نا ایک 7 سال کی بچی کی روح ہے، اینابیل ہگنز نام کی۔ اینابیل ہگنز؟ جی، اور وہ بچی اسی جگہ پر جہاں ان کا اپارٹمنٹ تھا کافی عرصہ پہلے مر گئی تھی۔ میڈیم نے کہا کہ وہ روح بس پیار چاہتی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو لڑکیوں نے کیا کیا؟ ان کو ترس آ گیا ظاہر ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس گڑیا میں رہ سکتی ہو، انہوں نے اجازت دے دی۔ لیکن یہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اجازت ملنے کے بعد تو جیسے معاملات اور بگڑ گئے، زیادہ خوفناک چیزیں شروع ہو گئی۔ مثلاً؟ رات کو دروازے پہ دستکیں ہونا، دیواروں سے عجیب آوازیں آنا، لائٹیں خود بخود جلنا بجھنا، بستر ہلنا، کمرے کا ٹیمپریچر اچانک گر جانا۔ باپ رے۔ اور یہاں تک کہ ذرائع کے مطابق گڑیا سے غرانے جیسی آوازیں بھی آتی تھیں۔ غرانے کی آوازیں؟ گڑیا سے؟ جی، اور لون جو پہلے ہی ڈرتا تھا، اس نے تو ایک رات خواب دیکھا کہ گڑیا اس کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اور جب وہ جاگا تو اس کے سینے پر نا ایسے خراشوں کے نشان تھے جیسے کسی نے پنجے مارے ہوں، 7 نشان، اور 2 دن میں وہ خود بخود غائب بھی ہو گئے۔ اس کے بعد تو لازماً انہوں نے وارنز کو بلایا ہوگا، ایڈ اور لورین وارن۔ جی ہاں، یہاں سے وارن جوڑا کہانی میں داخل ہوتا ہے، پیرانارمل تفتیش کار۔ اور ان کا کیا خیال تھا؟ کیا وہ بھی اسے بچی کی روح سمجھتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وارنز کا نظریہ، جو ان کے اپنے کیتھولک عقائد پر مبنی تھا، وہ یہ تھا کہ یہ کسی بچی کی روح نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کے مطابق یہ ایک غیر انسانی، مطلب ان ہیومن شیطانی قوت تھی جو گڑیا کو صرف ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ کس لیے؟ کسی انسان پر قبضہ کرنے کے لیے، خاص طور پر ڈونا پر۔ ان کا کہنا تھا کہ روحیں چیزوں پر نہیں، انسانوں پر قبضہ کرتی ہیں۔ ہاں، وہ جگہوں یا چیزوں سے جڑ ضرور سکتی ہیں۔ اور میڈیم والی بات؟ ان کا خیال تھا کہ میڈیم نے جو سیانس کی تھی نا، اس نے نادانستگی میں اس شیطانی قوت کو جیسے اجازت دے دی تھی، ایک راستہ کھول دیا تھا۔ تو وارنز نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے ایک پادری کو بلوا کر اپارٹمنٹ کا ایگزورسزم کروایا، یعنی بدروح نکالنے کی ایک رسم ادا کی، اور فیصلہ کیا کہ گڑیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اور لے گئے وہ؟ جی، ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ واپسی پر ان کی گاڑی میں عجیب مسئلے شروع ہو گئے، بریک فیل، سٹیئرنگ جام، اور یہ تب رکا جب ایڈ وارن نے گڑیا پر مقدس پانی چھڑکا۔ اچھا۔ تو گڑیا وارنز کے پاس چلی گئی۔ ان کے گھر میں بھی کچھ ہوا؟ ہاں، ان کے گھر میں، اور بعد میں جب انہوں نے اپنا وہ آکلٹ میوزیم بنایا،
वहाँ भी गुड़िया कभी अपनी जगह से हिली भी मिलती, एक बार तो कहते हैं हवा में मौल्लक भी देखी गई। और वो किस्से भी है ना कि जिसने मजाक उड़ाया उसके साथ हादसा हो गया। जी, 2 वाकयात मशहूर हैं। एक पादरी ने मजाक उड़ाया तो वापसी पर उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। एक और लड़का था, म्यूजियम में आया, उसने गुड़िया के केस पर दस्तक देकर तंज किया। वो उसी दिन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया। इसीलिए उन्होंने इसे शीशे के केस में रखा है जिस पर दुआएं लिखी हैं। बिल्कुल, हिफाजती इक़दामात के तौर पर। वहीं उनकी म्यूजियम में बंद है। और ये याद रखना जरूरी है कि फिल्मों वाली वो पोर्सिलीन की ड्राउनी गुड़िया वो असल रैगिडियन गुड़िया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, फिल्मों ने तो कहानी को बहुत ड्रामाई बना दिया है, जैसे द कॉन्जरिंग सीरीज है, एनाबेल फिल्में। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाल ही में मतलब मई-जून 2025 में इसके एक टूर की खबरें भी आईं, डेविल्स ऑन द रन नाम से। जी, और उसका ताल्लुक सितंबर 2025 में आने वाली फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट से भी जोड़ा जा रहा था। और न्यू ऑरलियंस में उस टूर के दौरान कुछ वाकयात हुए जिन्हें गुड़िया से जोड़ा गया। हाँ, जराये के मुताबिक जब गुड़िया न्यू ऑरलियंस में थी तो वहाँ एक तारीखी जगह नोटेवे प्लांटेशन, वहाँ आग लगी। फिर ऑरलियंस पैरिश जेल से 10 कैदी फरार हो गए। और वो मेरी लेबुआ वाली बात। जी, वो मशहूर वुडू प्रैक्टिशनर थीं। उनके पुराने घर की जगह पर भी आग लगने का वाकया पेश आया। अब ये महज इत्तेफाक था या गुड़िया का असर, ये तो कयास ही है। वैसे ये अफवाहें भी तो उड़ी थीं कि गुड़िया म्यूजियम से गायब हो गई है। हाँ, 2 बार, अगस्त 2020 में और फिर मई 2025 में भी। लेकिन दोनों बार वॉरेन के दामाद हैं टोनी स्पियरा, जो अब म्यूजियम देखते हैं, उन्होंने तरदीद की, कहा गुड़िया बिल्कुल महफूज है। लेकिन म्यूजियम तो शायद बंद है आजकल। जी, म्यूजियम फिलहाल आवाम के लिए बंद है, कुछ जोनिंग के मसाइल की वजह से। गुड़िया वहीं है लेकिन म्यूजियम खुला नहीं है। तो ये थी एनाबेल गुड़िया की कहानी, एक आम से तोहफे से शुरू होकर एक ऐसी चीज बनने तक जिसे बहुत से लोग शैतानी कुव्वतों का मरकज समझते हैं और आज भी किसी ना किसी तरह खबरों में रहती है। और आखिर में ये सोचने की बात है कि भले हम इन कहानियों को माने या ना माने, म्यूजियम खुले या बंद रहें, एनाबेल का जो तस्वुर है, जो खौफ उससे जुड़ा है, वो हमारी पॉपुलर कल्चर में जिंदा है। आखिर क्या वजह है कि हम ऐसी पुरस्रार, मुमकिना तौर पर खतरनाक चीज़ों की तरफ इतने मुतवज्जो होते हैं? ये तजस्सुस हमारे अपने बारे में क्या कहता है?